الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات معجزہ کردار کے حوالے سے تیسری گفتگو. ابتدائے کلام میں یہ بنیاد قائم کی گئی گفتگو کی کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی شریعت کو قیامت تک رہنا تھا، اس لیے ان کے نبوت کی، ان کے رسالت کی دلیل کو بھی قیامت تک ہونا چاہیے. اور وہ دلیل کیا ہو؟ اس سے پہلے کے انبیاء معجزے بطور دلیل پیش کرتے تھے، ایسے معجزے کہ جس کو چند لمحات میں دیکھا جا سکے. اس کے بعد آثار معجزات سوائے ذہنوں میں یاد کے اور کوئی صورت نہیں رکھتے تھے. وقوع ہو گیا، اس کی کوئی علامت باقی نہیں تھی جو یہ ثابت کرے کہ یہ معجزہ ہوا تھا. جب تک نبوتیں ایسی تھیں جو مختصر مدت کے لیے نبی کی نبوت قائم رہتی تھی، تو اس وقت تک ایسے معجزے بھی اس قوم کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہوتے تھے. لیکن جس نبی کی نبوت کو قیامت تک رہنا ہے، اس کے معجزے کو بھی قیامت تک رہنا چاہیے. ہر دور کا انسان اس دلیل کو پوری طرح دیکھ سکے، سمجھ سکے. چنانچہ اب وہ معجزے کہ جو غیر معمولی واقعات پر مشتمل ہوتے تھے اور کسی خاص لمحے پر ہو جاتے تھے، اس کی جگہ ایسے معجزے کی ضرورت تھی کہ جو تاریخ جسے محفوظ رکھ سکے اور جسے آنے والی نسلوں تک مستند طور پر منتقل کیا جا سکے. تو تاریخ تو کرداروں کو چونکہ محفوظ رکھ سکتی ہے، اس لیے وہ معجزہ کردار کا معجزہ ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ معجزہ کردار کا معجزہ ہو تو وہ کردار کیسا ہو، اس کے لیے شرائط کیا ہوں. تو یہ ہمیں پیمانہ ملا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معجزے کو تاریخی ہونا چاہیے، یعنی وہ تاریخ میں محفوظ ہو. پھر وہ معجزہ جو بھی کردار منتخب کیا جائے، چونکہ وہ نمونہ عمل ہوگا انسانیت کے لیے، اس لیے اسے جامع ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر انسانیت کی مختلف کیفیتوں کی پوری ترجمانی موجود ہو. اور بھی بہت سی شرائط ذکری طور پر زیر بحث آتی نہیں کہ وہ معجزہ جو دنیا میں باقی رہے، جس کو معجزہ سمجھا جائے، اس معجزے میں حیران کن باتیں یہ نہیں ہوں گی کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارتا رہا یا اس قسم کا کام کر کے دکھایا کہ دوسرے انسانوں کے بس کی چیز نہیں تھی. ان معجزوں کی، یہ کردار کے معجزوں کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ باتیں اسی زبان میں کرتے تھے جو اس عہد کی زبان تھی. وہی لغت کے الفاظ، ڈکشنری کے الفاظ، وہی روزمرہ کے بولے جانے والے جملے ان کی زبان سے ادا ہوتے تھے. لیکن جب کبھی ان کے قول کو زمانے نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ قول کہنا، اس بات تک کو اس طرح بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اور جب ان کے کردار کو دیکھا گیا تو ان کا کردار وہی کردار تھا جو عام انسانوں کا کردار تھا. اسی طرح زندگی کے معمولات تھے، زندگی کی کیفیات تھیں. لیکن جب ان معمولات کو ان حوالوں سے دیکھا کہ جس میں وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، تب احساس ہوا
کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کر سکے۔ اس پیمانے کو سامنے رکھ کر اب ہم جناب خاتون جنت سیدہ صلوات اللہ طرز عمل اور رویوں کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کی حیثیت سے، یعنی تاریخی کردار تو آپ کا ہے، اس پہ تفصیلی بات ہو چکی کہ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی تاریخ نے محفوظ رکھا۔ وہ تاریخ جو صرف غیر معمولی واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے، اس نے خاتون جنت کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی محفوظ کیا۔ اب یہ تاریخی واقعہ ہے کہ خاتون جنت کو ایک کنیز کی خواہش ہو اور بارگاہ رسالت میں جائیں اور وہاں سے ایک تسبیح کا طریقہ معلوم کر کے تشریف لائیں۔ یہ تسبیح پڑھنا روزمرہ کا کام ہے، لیکن خاتون جنت کی تسبیح ہے تو تاریخ کا ایک موضوع ہے۔ اگر وہ کسی کو راہ خدا میں، وہ اور ان کے گھر کے افراد کسی آنے والے یتیم کو، اسیر کو، کسی مسکین کو گھر سے کھانا دے دیں تو وہ کھانا تاریخ کا موضوع بن جائے، قرآن اس کا تذکرہ کرے، مورخ اس واقعے کی تفصیل بتائے۔ اب یہ بھیگ دینا روزمرہ کا معمول ہے، لیکن جب خاتون جنت کے ہاتھ سے بھیگ جائے تو تاریخ کا سبجیکٹ بن جائے۔ یہ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن ان کو تاریخ نے اپنا موضوع بنایا اور ان کو محفوظ کیا۔ یہ عظمت کردار جناب سیدہ کی ایک علامت کی بات تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا جامع کردار ہے کہ ہمیں تاریخ میں کوئی اور خاتون ایسی نہیں ملتی کہ جو بحیثیت خاتون کے جتنے رول ہو سکتے ہیں اس کی زندگی کے اندر، ان تمام رول میں نمایاں بھی ہو، اس کے تمام وہ رول جانا پہچانا بھی ہو، ہمارے سامنے بھی ہو، اور پھر وہ کامل بھی ہو، وہ ایسا بھی ہو کہ دوسروں کے لیے بے مثال نمونے کے طور پر، بے داغ نمونے کے طور پر کام دے سکے۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین کے لیے 3 حیثیتیں ہیں کہ جو مل کر اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ وہ ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے۔ یہ تینوں حیثیتیں ہمیں کسی اور خاتون میں، نہ اسلام کی تاریخ کی خواتین میں اور نہ اسلام سے پہلے کی جو عظیم خواتین ہیں جن کو مختلف قوموں نے اپنی بڑی خواتین، بڑے نام کے طور پر پیش کیا، ان کے کردار میں بھی یہ تینوں پہلو بھرپور طور پر اکٹھے نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے وہ کسی کی بیٹی بھی ہوں گی، کسی کی زوجہ بھی ہوں گی اور کسی کی ماں بھی بنی ہوں گی، لیکن تاریخ نے ان کے کسی ایک جز کو تو محفوظ کیا، لیکن پورے کردار کے پہلوؤں کو محفوظ نہیں کیا۔ یہ صرف سیدہ دو عالم ہیں جو تنہا ذات ہیں ہسٹری میں کہ جن کے ان تمام تینوں پہلوؤں کا پوری طرح تاریخ نے احاطہ کیا، اور تینوں پہلو جب جو کچھ ہمیں تاریخ نے دیا ہے، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے ان سے بلند تر بیٹی کوئی نہیں، ماں سے بہتر ان جیسی ماں کوئی نہیں، اور زوجہ سے بہتر کوئی اور زوجہ نہیں۔ کل کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ آپ بیٹی کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ اس محدود وقت میں جتنا بیان ہو سکے وہ بیان کیا جائے۔ آج آئیے ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اب خاتون جنت کے کردار کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ جو بحیثیت زوجہ کے آپ کی زندگی کا دور گزرا ہے۔ مکے میں آپ کا بحیثیت بیٹی کے، رسول کی دختر کے جو کردار ہے انتہائی قابل تعریف، قابل ستائش۔ اپنے باپ کی خبر گیری میں آپ نے جو کچھ کیا وہ یقیناً بے مثال ہے، بے پناہ محبت اور عقیدت کا جو باپ کے لیے ہو سکتا تھا اس کا مظاہرہ کیا، اور اصول کی انتہائی کمی کے دور میں، یعنی کم عمری کا زمانہ ہے، 5 سال 6 سال کے زمانے میں عام طور پر بچوں کو کھیل کود کے علاوہ اور کچھ تصور نہیں ہو سکتا ان سے، لیکن یہ وہ بچی تھی کہ جو باپ کی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرتی تھی اور باپ کی باقاعدہ مددگار تھی، اور ماں کے گزر جانے کے بعد
باپ کی خبرگیری کرنے والی غمگسار کی حیثیت سے جناب سیدہ کا کردار ہے۔ یہ کردار کتنا ہی قابل تعریف کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل ستائش کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ عمر کا وہ دور ہے کہ جس میں جناب سیدہ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس عمر کے ظاہر کے نمونہ عمل ہے، تو اپنے ہم عمر جو خواتین ہوں گی ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو جو بچیاں اس عمر کے دور سے گزر رہی ہوتی ہیں نہ وہ شرعی اعتبار سے کسی بات کی مکلف ہوتی ہیں اور نہ خاتون جنت کے نمونہ عمل سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ چاہیں کہ اس طرح زندگی گزارے جیسے خاتون جنت نے زندگی گزاری تھی۔ تو اس کمسنی کے دور میں نہ تو وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے اور نہ شرعی طور پر ان پہ کوئی پابندی عائد ہوتی ہے کہ اس کردار کی واضح طور پر تقلید کریں۔ یہ اور بات ہے کہ والدین اس زمانے کے واقعات اپنی بچیوں کو بطور یعنی تربیت کے سبق کے طور پر ان کو تعلیم کرتے رہیں تاکہ اس کے روشنی میں بچیوں کا مزاج بنتا رہے، لیکن کوئی شرعی پابندی نہیں عائد ہوتی ان بچیوں پر کہ جو اس عمر کے دور سے گزر رہی ہیں۔ یہ کردار جتنا مکے کا کردار ہے وہ شرعی اعتبار سے بالغ ہونے سے پہلے کے دور کا واقعہ ہے۔ مدینے میں 1 سال کا دور گزرا اور اس کے بعد آپ کی شادی کا اہتمام ہوا۔ بگویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی جناب سیدہ کی شادی جناب سیدہ کے دور ہدایت کا نقطۂ آغاز ہے۔ یعنی جیسے امامت کا ایک زمانہ شروع ہوتا ہے نا، تو جو ہدایت جناب سیدہ کے سپرد ہے وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے کہ جہاں جو کچھ جناب سیدہ فرمائیں گی کریں گی وہ ایک شرعی حیثیت رکھتی ہے، وہ پابندی ہے کہ اس نظام کو، اس طرز کو، اس انداز زندگی کو اپنایا جائے۔ اب یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اب جو شادی کے دور ہے، شادی کے بعد کا زمانہ جو ہے یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاؤں کہ یہ جب ہدایت کا ذریعہ ہے تو اس ہدایت کے ذریعے کا تعلق کیسے ہوا ہے۔ ایک جناب امیر علیہ السلام کی شادی جناب سیدہ کے ساتھ ہوئی تو تفصیلی واقعہ اس وقت مناسبت نہیں رکھتا میرے گفتگو سے کہ میں اس کا بیان کروں۔ مختصر لفظوں میں یہ سن لیجئے کہ جناب امیر علیہ السلام کو بعض لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کیوں نہیں پیغام دیتے، آپ نے کہا کہ میں اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں سمجھتا کہ میں یعنی خواہش تو رکھتا ہوں کہ حضور کی صاحبزادی کے لیے اپنا رشتہ دوں، لیکن میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں گھر کی ذمہ داریاں یعنی اس طرح سے لا سکوں جن حالات میں جناب سیدہ رہ رہی ہیں۔ کہا گیا کہ نہیں آپ کہیے تو صحیح حضور کے پاس جا کے۔ جب جناب امیر گئے ہیں تو حضور اس وقت اپنی زوجہ کے گھر میں ہیں۔ جس وقت جناب امیر آئے، جناب امیر نے آ کر میں تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، میں بات کی، یہ کہا کہ آپ ہی کے گھر میں رہتا رہا ہوں، آپ ہی کا خدمت گزار ہوں، لیکن کیا اچھا ہو کہ میں آپ کی فرزندی میں داخل ہو جاؤں، مجھے قبول کیجئے اس مقصد کے لیے۔ حضور نے اس کے اوپر جناب امیر سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا علی، تمہارے آنے سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی، میں نے علی و سیدہ کا نکاح عرش معلیٰ پہ کر دیا ہے۔ یہ اب وہاں ہو چکا ہے، اب تم اس کا اعلان کرو۔ اب میں نے جو یہاں تک واقعہ بیان کیا وہ صرف یہ توجہ دلانے کے لیے کہ کیا یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ ذات رسالت کی حیات میں 11 نکاح ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے اگر کچھ ایسی خواتین تھیں کہ جو آپ کے یعنی قرآن مجید کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق کم از کم کچھ خواتین تو ایسی تھیں کہ جو خدا کی نگاہ میں معتوب تھیں، ناپسندیدہ تھیں اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ تو اب ان تمام خواتین، ان میں سے اگر 2 یا 1 ایسی ہوں تو باقی تو بہرطور بڑی صالح خواتین تھیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جن کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 خواتین کامل ترین خواتین ہوئی ہیں،
ان میں سے ایک زوجہ رسول بھی تھیں جناب خدیجہ الکبریٰ. ایک جناب ام سلمہ سے ایک موقع پر فرمایا کہ تم خیر پر ہو، ان کو یہ سند دی کہ تم بھلائی کے راستے پہ چلتی ہو. یہ حدیث قصہ کے سلسلے میں جب چادر کے نیچے حضور اپنے باقی 4 افراد کو لیے ہوئے تھے، اس وقت جناب ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم خیر پر ہو، بھلائی کے راستے پہ ہو، لیکن اس چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ مقام اس سے کہیں بلند ہے جو تمہارا مقام ہے. تو قابل ستائش بیویاں موجود تھیں. ان بیویوں سے حضور کا یہ بھی اپنے طور پر بڑا اہم واقعہ تھا، خاص طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ. ان سے اس وقت کا یعنی وہ بھی اب کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد بھی آسمانوں پر ہوا ہو. اب نبی کا عقد تو آسمان پر نہ ہو، جناب امیر کے عقد کا تذکرہ خاص طور پر کہیں، یہ حدیث آئے، یہ حدیث قدسی آئے کہ ابھی ہم نے ان کا عقد جو ہے عرش معلیٰ پہ کر دیا ہے. یہ بات اگر جب دنیا کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیے مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں اور ذات رسالت کو کم کر دیتے ہیں کہ رسول کا کوئی عقد تو عرش پہ نہ ہو، علی کا عرش پہ ہو. جناب والا ہم علی کو نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ اگر یہ علی کو بڑھانے کا مسئلہ ہوتا تو پھر علی کی اور شادیاں بھی ہیں، جناب سیدہ کے بعد اور بھی تو شادیاں ہیں، اور وہ بھی معمولی خواتین نہیں ہیں، بڑی ذلیل القدر خواتین ہیں. بچوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے نا، ماں کا تو شاہکار تخلیق جو ہے وہ اس کی اولاد ہے، تو اولاد بتاتی ہے کہ ماں کیسی تھی. تو اب جناب عباس کی ماں جیسی شخصیتیں بھی موجود ہیں، محمد حنفیہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کی والدہ گرامی بھی موجود ہیں. یہ تمام خواتین، ان کے لیے کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کہیں عرش کے گرد و نواح میں بھی کوئی ان کا ہوا ہو. دنیا کے عام جیسی شادیاں ہوتی ہیں ویسی شادی نہیں. صرف علی و سیدہ کا وہ عقد ہے کہ جس کا خاص طور پر تذکرہ یوں آیا کہ یہ عرش پر عقد ہوا. تو آخر یہ کیا بات ہے کہ اس شادی کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ تو بس مختصر لفظوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم پہ ہے. ہدایت صرف وہ دیتا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. تو اب جتنے بھی ہدایت کے وسائل اس نے تخلیق کیے ہیں، انسانیت کی ہدایت کے وسیلے، وہ سب اللہ خود تیار کر کے بھیجتا ہے، خود دنیا کے حوالے کرتا ہے. اگر رسول ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہاں سے رسول بن کے آئے گا، اگر نبی ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہاں سے آئے گا، امام ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہاں سے آئے گا، اگر قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہاں سے آئے گی. جتنی کتب انبیاء ہیں وہ سب ہدایت کا ذریعہ ہیں، وہ سب وہاں سے آئیں گی. تو اب چونکہ علی و سیدہ کا عقد خود ایک ہدایت کا سامان بن کے آ رہا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے، اس دنیا میں نہ بنایا جائے. اب اس عقد کے بعد گویا قیامت تک پیمانہ بن گیا. یہ جو ہے یہ پیمانہ بن گیا دنیا بھر کی شادیوں کے لیے کہ وہ جب چاہیں کہ منشائے خداوندی کے مطابق زندگی گزاریں تو اس جوڑے کی زندگی کو انہیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور معیار بنانا ہے. تو اب ذرا غور فرمائیے کہ جس شادی کے لیے یہ اہتمام کیا جائے کہ اسے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا جائے، اور نمونہ بھی وہ نمونہ نہیں کہ ایک اچھا نمونہ ہے دیکھ لو، ہو سکے تو اس طرح سے زندگی گزارو، نہیں، وہ نمونہ ہی وہ واحد نمونہ ہو کہ جس کو سامنے رکھا جائے آئیڈیل کے طور پر، اور اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا ہر جوڑے کی ذمہ داری ہو جائے. ایک شرعی حیثیت حاصل ہو گئی جناب سیدہ اور جناب علی کی شادی کی. اچھا، اب یہ چونکہ شرعی حیثیت تھی، اس لیے ذرا دیکھیے کہ اس جوڑے نے اس کام کے لیے اپنے اس حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا. جناب سیدہ خود روایت فرماتی ہیں، بیان الانوار میں ہمارے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا عقد ہوا تو اس کے بعد پہلی فرصت میں عقد کے بعد جناب امیر کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں جناب سیدہ، اور وہاں آ کر بابا سے یہ سوال کیا کہ بابا ہم دونوں میں گھر کے
کاموں کی تقسیم کر دیجیے، ہماری ذمہ داریاں تقسیم کر دیجیے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ کوئی پہلی شادی نہیں تھی عرب میں، ظاہر ہے کہ ہر گھرانے میں شادیاں ہوتی تھیں، اور یہ کوئی پہلا جوڑا نہیں تھا کہ جسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ہو، جو اس سوسائٹی میں، جو اس کلچر میں، اس طرز زندگی میں جو طریقہ کار تھا اس طریقے سے ان کو زندگی گزارنی تھی۔ لیکن یہ خود بجائے اس کے کہ اپنے طور پر فیصلہ کریں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے یا معاشرے کے جو طے شدہ اصول ہیں ان کو اپنائیں، بارگاہ رسالت میں مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول جو بھی جواب دیں گے وہ جواب رسول کا جواب ہوگا، وہ کسی عام دانشور کی رائے نہیں ہوگی، کسی ماہر نفسیات کا بتایا ہوا طریقہ کار نہیں ہوگا، وہ رسول کا ارشاد ہوگا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا ارشاد ہوگا، یا دوسری لفظوں میں وہ شریعت ہوگا۔ سیدہ جانتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہم نے زندگی بڑی کامیاب طریقے سے بھی گزاری تو یہ زیادہ سے زیادہ ہمارا کھیل قرار پائے گا کہ ایک بڑی سمجھدار خاتون تھی، سمجھدار شوہر تھا، اس نے یہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن اگر یہی بات خود زبان رسالت سے آ گئی تو وہ قول دین بن جائے گا، پھر سیدہ اور علی کا طرز عمل شریعت بن جائے گا، دین کا تقاضا بن جائے گا۔ چونکہ جانتی ہیں کہ ہم ہدایت انسانی کے لیے آئے ہیں اور ہدایت کا مرکز ذات رسالت ہے، سند ذات رسالت ہے، اس لیے رسول سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہمارے درمیان تقسیم کار کیا ہونا چاہیے۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب سیدہ کہتی ہیں کہ بابا نے کہا کہ دیکھو گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے، گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کی ذمہ داری ہے۔ بس یہ تقسیم کی انہوں نے، یہ جنرل قسم کی ڈویژن کر دی کہ گھر کے اندر کی تمہاری ذمہ داری، گھر کے باہر کے کام کی علی کی ذمہ داری۔ اس پر جناب سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے بابا سے جب یہ سنا تو میں بہت خوش ہوئی، اس تقسیم پر بہت خوش ہوئی۔ اب جناب والا اس بات کو ذرا سے اور توجہ دیجیے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اندر ہمارے سامنے کئی گوشے آتے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ یہ جو کہا گیا، حضور نے جو ارشاد فرمایا، یہ جو تقسیم کی ہے، اس تقسیم میں گھر کے اندر کے کام عورتوں کے حوالے، گھر کے باہر کے کام مردوں کے حوالے۔ اب آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہاں پر عورتوں کی مساوات کا نعرہ بڑے زور شور سے بلند ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں مساوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اگر آپ اسلام کے احکامات کو دیکھیں گے تو یعنی عیسائیت اور یہودیت میں تو عورت کا اسٹیٹس اور ہے، مرد کا اسٹیٹس اور ہے۔ جب سب سے پہلے مرد اور عورت دنیا کے یعنی کائنات میں وجود میں آئے تھے، حضرت آدم اور حوا، تو وہاں پر حضرت جو جنت سے نکلنے یا شجر ممنوعہ کو کھانے کی ساری ذمہ داری حضرت حوا کے سر ڈال دی گئی تھی۔ عیسائیت نے بھی یہی کہا کہ یہ حضرت حوا نے خود بھی بھٹکی نعوذ باللہ، اور انہوں نے حضرت آدم کو بھی صراط مستقیم سے ہٹایا، یہ حضرت حوا کا قصور تھا۔ یہی عیسائیت نے اسی بات کی تکرار کی ہے، اور چنانچہ مذہب کی نگاہ میں عورت ہمیشہ معتوب رہی، عورت کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ روحانیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر قرار دیا گیا تو عورت کو قرار دیا گیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ عیسائیت میں کم از کم ایک مسلک نے، جو قدیم ترین مسلک ہے رومن کیتھولکس کا، ان کے نزدیک تو عورتیں اس روحانی ترقی کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹ ہیں کہ ازدواجی زندگی سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جسے روحانی سفر کرنا ہے وہ تنہا سفر کرے، عورتیں ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جب یہی آدم و حوا کا واقعہ بیان کیا تو اس میں دونوں کو ہر معاملے میں برابر کا ذمہ دار قرار دیا، دونوں کو ایک ساتھ جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا، دونوں کو ایک یکساں طور پر جنت سے نکلنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد بھی جب بھی قرآن مجید نے بات کی تو جرم و سزا کے معاملے میں عورت و مرد مساوی تھے، اجر و ثواب کے معاملے میں عورت مرد مساوی تھے، اعمال اور ان کی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے معاملے میں عورت مرد مساوی تھے۔ سورہ نساء میں ایک مقام پر 10 جملے کہے گئے ہیں، 10 قسم کے مردوں کا اور عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے،
اور ان دونوں میں یعنی یہ کہنا کہ تمام خواتین جو ایمان لائیں، تمام مرد جو ایمان لائے، تمام جو اسلام قبول کر چکی خواتین اور جتنے مرد اسلام قبول کر چکے، تمام وہ جو اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ مرد، اور تمام اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں، یعنی برابر برابر ترازو کے دو پلڑے میں ان دونوں کو برابر رکھا گیا۔ یقیناً مساوات کے معاملے میں اسلام بھی دونوں کو بالکل مساوی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو تصور مساوات آج کا عہد دے رہا ہے، اس عہد کے مساوات سے اسلام کے مساوات بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہ یہ مساوات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عورت دونوں مساوی ہیں، اس کے بعد آگے بڑھ کے یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے پہلو ہیں، اس میں عورت کا بھی وہی رول ہونا چاہیے جو مرد کا رول ہے، یا مرد کا وہی رول ہونا چاہیے جو عورت کا رول ہے، یعنی دونوں کا ہر جگہ پر ایک جیسا رول ہو۔ یہ مساوات نہیں ہے، مشابہت ہے۔ یہ دونوں کس یعنی سملیرٹی ہے، بالکل ایک چیز بنا دینا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے بالکل یہ کہیے کہ ایک دوسرے کا عکس ہے، کہ جو کچھ مرد کو کرنا ہے وہی عورت کرے گی۔ جس میدان میں اگر فوج میں مرد جا رہا ہے تو عورت کو بھی جانا چاہیے، اگر تجارت میں مرد ہے تو عورت بھی ہونی چاہیے، اگر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے۔ تو جناب والا اسلام اس کو مساوات نہیں سمجھتا، یہ مشابہت ہے، وہ مساوات کا قائل ہے لیکن مشابہت کا نہیں۔ مساوات اور مشابہت میں کیا فرق ہے؟ اب آج کل وہ ترازو تو رائج نہیں ہے کہ اس میں دو پلڑے ہوا کرتے تھے، ایک طرف باٹ ہوتا تھا اور دوسری طرف وہ شے رکھی جاتی تھی۔ اب وہی ترازو کے تصور میں لائیے، ایک طرف 5 کلو کا ایک لوہے کا باٹ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف 5 کلو روئی رکھی ہوئی ہے، دونوں مساوی ہیں، وزن کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن جو کام وہ باٹ کر سکتا ہے وہ یہ روئی نہیں کر سکتی، اور جو کام روئی کر سکتی ہے وہ یہ باٹ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ دیجئے کہ اس کو اگر معاشرتی حوالے سے آپ دیکھیے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے میں اب معاشرے کا ہر فرد مساوی ہے قانون کی نگاہ میں۔ آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوری ماحول کے اندر بالکل ہر فرد دوسرے کے برابر ہے، لیکن اس کے اندر اسی معاشرے میں ڈاکٹر بھی ہیں، اسی معاشرے میں وکیل بھی ہیں، اسی معاشرے میں تاجر بھی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر اور وکیل مساوی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکالے کہ وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی مریض کے لیے جو چاہے نسخہ لکھے اور جو چاہے دوا دے دے، اور یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وکیل جب چاہے عدالت میں پیش ہو کے اور دلائل بھی دے سکتا، وہ دلائل دے سکتا ہے، یہ تو اس کا دائرہ کار ہوا، لیکن وہ مریض کا علاج بھی کر سکتا ہے، اور ڈاکٹر اس کے مقابلے میں عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہو اور وہ بھی جا کے وہاں پر مقدمے کی نقطہ آفرینیہ کا مظاہرہ کر سکتا ہو۔ یہ بھی آپ اجازت نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ دونوں مساوی ضرور ہیں، اپنے حقوق کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے مساوی ہیں معاشرے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے دائرۂ کار میں دخل دے، بلکہ کسی معاشرے کے توازن کے لیے، کسی معاشرے کی بقا کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر فرد کا دائرۂ کار مقرر ہو اور ایک دوسرے کے دائرۂ کار میں دخل نہ دے۔ تو جب یہ تصور ہو تو پھر ہمارے لیے یہ نہ سمجھیے کہ اگر کسی کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی گئی ہے تو گھر کی ذمہ داری کمتر کوئی ہوتا ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری بلندر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ دائرۂ کار ہے، اور اس دائرۂ کار کے اعتبار سے دونوں اپنے اپنے دائرے میں بااختیار ہیں، ویسے دونوں ہر معاملے میں مساوی قرار دیے جائیں گے۔ اسلام اس مساوات کا قائل ہے۔ دیکھیے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، حدیث کسا میں ابھی تلاوت ہوئی، جو گنتی کے 2-4 حضرات جنہوں نے سماعت کی ہے وہ انہوں نے آج کی ہے، لیکن جو باقی حضرات بعد میں آئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بارہا سنی ہوگی حدیث کسا۔ اس میں بھی ایک مرحلہ آیا تعارف کا، اور وہ تعارف کا مرحلہ وہ تھا کہ جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے چادر میں، تو اس وقت پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم فاطمہ تو وہ بالوہا وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یہ اس چادر میں فاطمہ ہے
ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ یہ والد، شوہر اور بیٹے یہ اپنی اپنی بہت بڑی بڑی شناخت رکھتے ہیں، یعنی حضور سے بڑھ کے اور کون صاحب شناخت ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب امیر، پھر حسنین۔ ان سب کی اپنی بے پناہ پہچان ہے، بلکہ کائنات میں جو چیز بھی قابل شناخت ہے وہ اس لیے قابل شناخت ہے کہ ان سے ربط رکھتی ہے، یہ دوسروں کی شناخت کا وسیلہ ہے، ان سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں۔ لیکن تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ایک فاطمہ ہے، ان کا تو بائی نیم تعارف ہو رہا ہے، باقی یہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ سے ان کا رشتہ کیا ہے، اور سب اپنے تعارف کے لیے فاطمہ کے حوالے کو استعمال کیا جا رہا ہے خدا کی نزدیک ہے۔ یہ تعارف اہل بیت ہے، یہی افراد ہیں۔ ایک اور سچویشن ہے کہ جہاں ان کے تعارف کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور وہاں بھی اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے۔ یہاں چادر اوڑھ لینے کے بعد تعارف ہو رہا ہے، وہاں چادر ابھی نہیں اوڑھی گئی ہے، ابھی منظر عام پر آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے اعلان ہو رہا ہے کہ آنے والے کون ہوں گے۔ تو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ جاؤ تم بھی اپنے عورتوں کو لے آؤ، اپنے مردوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنے بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو لے کے آتے ہیں۔ گویا اب یہاں رسول کہیں گے کہ اب جو آئے گا، جو رسول کے ساتھ آئے گا، اگر بچے ہوں گے تو وہ رسول کے بچے ہیں، اگر عورتیں ہوں گی تو وہ رسول سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں، اور اگر مرد ہوں گے تو رسول سے متعلق مرد ہوں گے۔ یہاں بھی تعارف ہو رہا ہے، لیکن یہاں تعارف کا ذریعہ ہے رسول، رسول کے گھر کے بچے، رسول سے تعلق رکھنے والے مرد، رسول سے تعلق رکھنے والی عورتیں۔ وہاں بھی تعارف ہو رہا ہے، وہاں بھی یہی افراد گئے تھے اور یہاں چادر میں بھی یہی افراد ہیں۔ یہاں پر تعارف ہو رہا ہے جناب سیدہ کے حوالے سے کہ فاطمہ ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں طرف تعارف ایک ہی افراد کا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ مرکز تعارف، سبب تعارف، بنیاد تعارف ذات رسالت ہے، اور ایک طرف جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سچویشن میں فرق کیا ہے؟ آخر کیوں ایک جگہ پر تعارف کا ذریعہ ذات رسالت بنے انہی لوگوں کے تعارف کے لیے، اور دوسری جگہ جناب سیدہ تعارف کا ذریعہ بنے، جبکہ رسول بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ جن کو جناب سیدہ کے ذریعے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اگر فرق کیجیے گا تو سوائے اس کے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ ایک کا تعارف گھر کے اندر ہو رہا ہے اور ایک کا تعارف کھلے میدان میں ہو رہا ہے۔ جب گھر میں تعارف ہو رہا ہے تو سبب تعارف خاتون خانہ ہے، وہ ذات گرامی ہے کہ جو بنیادی طور پر وہ عورت ہے، اور باہر جب تعارف ہو رہا ہے تو بزرگ خاندان سبب تعارف ہے، وہاں پر بزرگ خاندان کو تعارف کی بنیاد بنایا گیا، یہاں پر خاتون خانہ کو۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ وہ تقسیم ہے جو رسول خدا نے یوں فرمایا تھا نا کہ گھر کے اندر کے کام تمہارے حوالے سیدہ اور گھر کے باہر کے کام علی کے حوالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقسیم کار اسلام کے نزدیک یہ کی گئی کہ گھر کے اندر کی تمام ذمہ داریاں، بلکہ ذمہ داریاں نہیں، گھر کے اندر کا اقتدار، گھر کے اندر کی حکومت وہ خاتون کے پاس ہے، گھر کے باہر کی تمام ذمہ داریاں، تمام حکومت مرد کے پاس ہے۔ یوں سمجھیے کہ دو سلطنتیں ہیں، دو مملکتیں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ان مملکتوں کی صورت یہ ہے کہ جیسے دو حکومتوں میں ایک کا بادشاہ یا حکمران یا صدر یا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جائے گا تو وہاں اس کو عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا، وہ تمام حیثیتیں جو اس کو اپنے ملک میں حاصل ہیں وہ سب دی جائیں گی، لیکن وہاں پر حکم چلے گا اس کا جس کی حکومت ہوگی۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنی مملکت میں حکم فرمان اس کا چلے گا جو وہاں کا حاکم ہے۔ اگر آیا ہوا مہمان کچھ چاہے گا بھی تو اس کے لیے خود حکم نہیں دے گا، اس کا پابند ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے حکم کو، اپنی خواہش کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور اگر یہ کبھی ادھر جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا، لیکن حکم دینے کا اختیار اس کو حاصل ہوگا جس کی مملکت ہوگی۔
بس یہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر کی تقسیم کر کے یہ گویا کر دیا گیا کہ گھر کے معاملے کے تمام اختیارات عورت کے سپرد ہیں، وہ وہاں پہ مالک و مختار ہے۔ مرد وہاں محترم بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، اس کی بات بھی سنی جائے گی، اس کے خواہشات کا بھی احترام ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن صاحب اختیار وہاں پر عورت کی ذات ہوگی۔ اور جب گھر کے باہر کے معاملات ہیں تو وہاں پر عورت بڑی محترم چیز ہوگی، آئے گی تو نظریں جھکا لی جائیں گی، اس کی عزت و تعظیم دی جائے گی، سب کچھ ہوگا، اس کے جذبات اور اس کے ضروریات کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ یہ سب ہونے کے باوجود وہاں پہ فرمان، وہاں پہ حکم جو ہے وہ مرد کا چلے گا۔ اگر اس تقسیم کو قبول کر لیں تو پھر مساوی رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے دو مملکتوں کے دو بادشاہ اپنی حیثیت میں مساوی ہیں، اسی طرح یہ عورت بھی اس مرد کے اور مرد عورت کے برابر ہے، لیکن اپنا اپنا دائرہ کار ہے، اور اس دائرہ کار میں اسلام مداخلت قبول نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ جو بیرونی کام ہیں اس کے اندر کبھی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو یہ اندر کے حاکم کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جیسے ایک حکومت دوسری حکومت سے مدد لیتی ہے، ویسے ہی گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے مرد کی مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے یعنی یہ ایک گویا معاشرے میں توازن اور اعتدال اور تقسیم کار کر گویا نظام زندگی کو خوشگوار طور پر کسی کامیاب منزل تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہ ایک اہم پہلو اس ارشاد کے اندر اس بات کا پایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک اور پہلو قابل توجہ ہے اس حدیث کا کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ جناب صاحب نے فرمایا کہ مردوں کا کام یعنی باہر کا کام علی کے سپرد، گھر کا کام تمہارے سپرد، اور فرماتی میں اس بات پہ بہت خوش ہوئی جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب ذرا یہ معصوم خاتون ہے اور قول نبی بھی معصوم کا قول ہے، یہاں کے ایک لفظ پہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ میں خوش ہوئی، تو خوش کس بات پہ ہو سکتی ہیں؟ یا تو صورت یہ ہو کہ جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم میں توازن سامنے نہیں رکھا گیا، جناب سیدہ کی ذمہ داریاں کم کر دی گئیں، ان پہ بوجھ کم ڈالا گیا، حضرت علی پہ بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہو جی، یا جناب سیدہ کے اختیارات زیادہ ہو گئے ہوں، حضرت علی کے اختیارات کم کیے گئے ہوں، تب تو خوشی کا کوئی جواز بنتا ہے، ورنہ خوشی کا جواز کیوں؟ اگر بڑے مساوی طریقے سے انصاف کے ساتھ تقسیم ہوئی ہے اختیارات کی، تو اس کے اندر جناب سیدہ کا یہ کہنا کہ میں بابا کے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوئی، تو جناب والا بظاہر اس خوشی کا سبب سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ جناب سیدہ کو جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ ان کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، چونکہ مزاجن اب یہ ہر شخص کی اپنی طبیعت اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی انہیں سر عام نہیں دیکھا، انہیں بازاروں میں گشت کرتے نہیں دیکھا، انہیں عوام الناس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو گویا ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ گھر کے اندر رہیں، ان کے لیے وہ زیادہ خوشگوار بات تھی۔ اب جب رسول نے یہی فیصلے میں سنا دیا تو یہ اطمینان ہوا کہ مجھے وہ کام سپرد کیا گیا ہے جو در حقیقت میرے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پہلو سطحی پہلو ہے۔ اگر مزید غور کیجئے تو یہ ازدواجی زندگی جو شروع ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی جو شروع کی جاتی ہے، پیش نظر مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب بچی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے گھر میں، اس وقت سے والدین اس کو بہت آداب و تہذیب اور تمام ضروریات زندگی اس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اور اس تعلیم دیتے ہوئے بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو تمہیں انجام کار پرائے گھر جانا ہے، اور اس پرائے گھر میں ہماری عزت کا خیال رکھنا، اور وہاں جا کر تمہیں ہمارے ناک نہیں کٹوا دینی ہے۔ اب یہ جو ابتدا سے خاص تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو ازدواجی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد جب ازدواجی زندگی گزرتی ہے تو اس کو خوشگوار رکھنے کے پورے اہتمام کیے جاتے ہیں، وہ سارے حالات فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس میں گھر کے اندر خوشی اور سکون پایا جائے۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ خوشی، یہ پرسکون ماحول، یہ پرآسائش ماحول، یہ سب کس کے لیے فراہم ہو رہا ہے؟ یہ تمام تر اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو نسل اس گھر کے اندر پیدا ہوگی، جو بچے اس گھر میں پیدا ہوں گے، ان بچوں کو خوشگوار ماحول ملے کہ
کہ جس کے اندر وہ زندگی کی اچھائیوں کو آسانی سے اختیار کر سکیں اور ان کی تربیت صحیح طور پر ہو سکے۔ اصل مقصد ایک صالح نسل پیدا کرنا ہے۔ اصل مقصد ان سارے مراحل کا یہی تھا نا کہ انجام کا خوشگوار ازدواجی زندگی کیوں چاہیے، کیوں شریک زندگی کا بڑا اچھا ہونا ضروری ہے۔ خاتون بھی خواہش کر رہی ہے کہ جس مرد سے میری شادی ہو وہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرے، مرد کی بھی یہ تمنا ہے کہ جس عورت سے شادی ہو وہ میرے ازدواجی زندگی کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی ادا کر سکے۔ آخر یہ ذمہ داریاں ادا ہو رہی ہیں تو کس غرض سے ادا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح سے وہ خوشگوار ماحول فراہم ہو جس میں اولاد کی صحیح پرورش ہو سکے، اس کی صحیح نگہداشت ہو سکے۔ تو اصل مقصود ہے اولاد کی پرورش۔ اچھا، اس پرورش میں جب یہ کہا گیا کہ تمہیں مقصد تو یہ ہے کہ صالح اولاد حاصل ہو، اب جب حضور نے یہ فرمایا کہ تمہیں گھر کا انتظام سپرد کیا گیا اور باہر کا انتظام علی کے سپرد کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے لیے ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کچھ عوامل ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں تربیت دی جاتی ہے۔ صرف پڑھانا ہو، تعلیم دینا ہو کسی کو، تو اس کے لیے آپ پہلے ایک اسکول کی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں یا تعمیر شدہ بلڈنگ تک پہنچتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں کوئی کمرہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کلاس روم بنے گا، اس کلاس روم میں ڈیسک، کرسیاں، جو جو چیزیں چاہیے وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ وہ اگر بلیک بورڈ کا زمانہ تھا تو بلیک بورڈ اور چاک وغیرہ ہونا چاہیے، سب چیزیں وہ جو پڑھانے کے لیے چاہیے سب موجود ہیں۔ لیکن اگر استاد نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ انفراسٹرکچر صحیح طور پہ موجود نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، پڑھا تو دیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن تعلیم جس خوبصورتی سے دوسرے کے ذہن میں منتقل ہونی چاہیے اس طرح منتقل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، استاد بھی ضروری ہے اور یہ سارا ساز و سامان بھی ضروری ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ ساز و سامان فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، استاد کا کردار عورت کو ادا کرنا ہے۔ یہ جو بچے کی کردار سازی ہے یہ کام عورت کو سر انجام دینا ہے۔ یہی وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس کی بنیاد پر عورت کے لیے کہا گیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ کردار بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب مرد کی ذمہ داری باہر کے وہ تمام عوامل اکٹھے کرنے ہیں، گھر کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کے معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری، اور جتنی ضروریات خاتون خانہ کی ہیں ان سب کی تکمیل کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کو نام نفقہ کہا، یعنی یہ روزانہ کا کھانا پینا اور ضروریات یہ سب فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری قرار دیا۔ اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو سامنے رکھیں کہ اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ میں کسی ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا بچہ، جس کی گود کا پلا ہوا بچہ بہادر ہو۔ اب ذرا جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے، اب ذرا سوچئے کہ یہ بہادری، شجاعت، وفاداری یہ سب کردار کے پہلو ہیں نا۔ علی چاہتے ہیں کہ اس کا یہ کردار ہو کہ اس میں بہادری ہو، اس میں وفا ہو، وہ مصیبت مصائب کے اندر صبر کا مظاہرہ کر سکے اور میرے فرزند حسین کا، یہ فرزند رسول حسین کا ساتھ دے سکے۔ ایک خاص کردار چاہیے علی کو۔ اس کردار کے لیے علی جیسی شخصیت کہہ رہا ہے کہ ایک ایسے خاتون سے شادی کر دیجیے جس کا بچہ ایسا ہو۔ یہ بچہ ظاہر علی کا فرزند ہوگا، علی کی صفات اصولاً تو ہم توقع کرتے ہیں کہ بچے میں منتقل ہوں گی، لیکن جناب امیر اس واقعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو باپ شکل و صورت کا تو ذمہ دار ہوتا ہے، بچے کی ساخت کا تو ذمہ دار ہو سکتا ہے، لیکن بچے کے کردار کا ذمہ دار وہ نہیں ہوتا، ماں ہوتی ہے۔ عباس کا دنیا میں آ جانا علی کا کام ہوگا، لیکن عباس کو کربلا کا عباس بنا دینا یہ جناب ام المؤمنین کا کام۔ تو مقصد ازدواج یہ تھا، شادی کا مقصد یہ تھا کہ ایسا فرزند بن جائے کہ جیسا فرزند جو صاحب کردار فرزند ہو۔ یہ ہر شادی کا یہ بنیادی مقصد ہے۔
اب جناب سیدہ کو اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ بابا نے جو تقسیم فرمائی ہے، اس تقسیم کے اندر مقصد کے تکمیل کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے وسائل ہیں، وہ فراہم کرنا تو علی کے سپرد کیا، لیکن تکمیل مقصد میرے سپرد کی ہے۔ یہ احساس اپنی امپارٹنس کا ہے کہ عورت کو یہ اہمیت دی گئی کہ وہ بنیادی کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، اور جب جناب سیدہ کے سپرد یہ کام کر دیا گیا اور جناب سیدہ نے اس کام کو نبھانے کی ذمہ داری قبول کر لی، تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ نظام اسلام ہو گیا، یہ شریعت ہو گئی، یہی طرز زندگی ہے مسلمان کی، کہ اس میں یہی تقسیم ہوگی کہ کردار جو ہے وہ مائیں بنائیں گی، کردار کو بنانے کے لیے جس خوشگوار ماحول کی ضرورت ہے وہ ساری ذمہ داری مرد کی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ مرد کا کردار سازی سے کوئی تعلق نہیں اور گھر کی ضروریات سے عورت کا کوئی تعلق نہیں، آپس میں دونوں ایک دوسرے کے کوئی مخالف فریق نہیں ہیں، کوئی کاروباری معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت بھی پیدا کی ہے، ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ چنانچہ کئی مواقع آئیں گے جہاں پر تربیت کے معاملے میں شوہر اپنی بیوی کی مدد کرے گا، کئی مواقع ایسے آئیں گے جہاں ضروریات زندگی کے حصول میں بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں غذائی مسئلہ درپیش ہو تو اس مرحلے پر، یعنی روزانہ کے رزق کی فراہمی کا مسئلہ درپیش ہو تو اس مرحلے پر جناب امیر جائیں اور جا کے جو اون کاٹ کے جو یعنی بھیڑوں کے جسم سے جو اونٹ الگ کیے، وہ اون الگ کیا گیا ہے، وہ اون لائیں، جناب سیدہ کو دیں، جناب سیدہ اس کو کاٹ کے اس کے دھاگا بنا کے، یعنی باقاعدہ اون کی شکل میں تیار کر کے وہ اس کی اجرت جو ہے وہ گھر کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ معاشی تگ و دو میں عورت کا تعاون ہے مرد کے ساتھ، لیکن یہ اس کا کردار نہیں ہے، یہ اس کے رول کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ایک کوآپریشن ہے، ایک امداد ہے، ایک اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ ہے۔ اور ایسے ہی کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جہاں اب بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، شوہر پڑھا لکھا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے اور بچے کو سبق دینا شروع کرتا ہے، پڑھانا شروع کرتا ہے، بچے کے متعلق کسی ایسی بات کی اطلاع ملتی ہے کہ جہاں پر جو ناگوار ناپسندیدہ ہے، اس وقت اصلاح کے لیے سرزنش کی ذرا قوت کے استعمال کی ضرورت ہے، وہاں باپ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بچے کے کردار سازی میں بھی شوہر کا بھی حصہ ہوگا اور شوہر کے معاشی مسائل میں عورت بھی مددگار ہوگی، لیکن بنیادی رول دونوں کا یہ واضح ہونا چاہیے کہ کردار سازی مرد کا کام ہے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ یہ تقسیم اگر ہو تو ہمارے یعنی ہم اسلامی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں کہ عورت چونکہ بہت سی باتوں میں قدرت نے بنائی مختلف ہے مردوں سے، وہ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنے سوچنے سمجھنے کے زاویے میں مردوں سے بہت مختلف ہے۔ اکثر و بیشتر ہم ایک دوسرے جب جائزہ لیتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ہمارے گھر سے تعلق رکھنے والی خاتون کی خصوصیت ہے، نہیں، وہ خواتین کی تمام کی تقریباً فطرت ایک ہے، اور اس طرح مردوں کی فطرت ایک ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ورنہ اپنے طور پر ساخت کے اعتبار سے دونوں ایک الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ جب ساخت الگ ہے، قوتیں الگ ہیں، صلاحیتیں الگ ہیں، تو پھر کام بھی الگ الگ ہوں گے۔ اس پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں، جو کچھ مرد کرتے ہیں وہ سب کام عورتیں کریں، اور جو سب کچھ جو عورتیں کرتی ہیں وہ سب کچھ مرد کریں۔ عورتیں جو کچھ کرتی ہیں وہ مردوں کی، مرد تمام کوشش کر لیں وہ کر نہیں سکتے۔ مرد کیا ماں بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جب ماں نہیں بن سکتے تو وہ عطر عورتوں کے مقام لینے کی کوشش نہ کریں، یہ ان کا منصب ہے اور بہت جلیل القدر منصب ہے۔ کسی اعتبار سے عورت کے رول کو نہ حقیر سمجھیے، نہ عورت کسی اعتبار سے خود کو حقیر سمجھے۔ کم از کم جو نظام قدرت بنایا گیا ہے اس میں عورت کی حیثیت سب سے بڑی کسی بھی ذات کی جو خصوصیت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ذرا بات کسی اور طرف نکل جائے گی، کسی پر ترجیح، کوئی آدمی بہتر ہے کوئی کمتر ہے، یہ کس حوالے سے ہو سکتی ہے؟
کائنات میں ہم جو اور مخلوقات ہیں اس سے مقابلہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہم. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں مکرم بنایا، ہم نے تمہیں احسن تقویم سے خلق کیا. جب خالق ایک ہے اور اس نے جس چیز کو بھی بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر مخلوق ہو نہیں سکتی. وہ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے، اگر ایک چونٹی بھی بنائی ہے تو جس مقصد کے لیے چونٹی بنائی گئی ہے اس مقصد کو اس چونٹی سے بہتر کوئی اور سر انجام دے ہی نہیں سکتا. اس کی ہر تخلیق کامل ہے، بے مثال ہے. جب ہر تخلیق اپنی کی جگہ بے مثال ہے تو اس میں سے کوئی سپیریئر کیسے اور کوئی انفیریئر کیسے؟ اجزائے تخلیق بھی وہی خلق کرنے والا ہے. اب وہ چاہے مٹی سے بنائے، چاہے سونے سے بنائے، چاہے کسی بھی شے سے بنائے، وہ تمام چیزیں اس کی تخلیق کرتا ہے. میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ صاحب سونا چاندی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور لوہا تانبا اس کے مقابلے میں حقیر ہے، اس لیے سونے چاندی کا بنا ہوا برتن ہو تو میں اس کو بڑا قیمتی سمجھوں گا، اور تانبے کا یا لوہے کا بنا ہوا برتن ہوگا اس کو کمتر سمجھوں گا. لیکن یہ ڈویژن تو میری ہے نا، یہ گریڈنگ میں نے کی ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ کمتر ہے. خدا کے نزدیک جیسے سونا بنانا ویسی لوہا بنانا. یا تو یہ کہ سونا بنانے میں اس کو زیادہ زحمت ہوتی ہو اور لوہا بنانے میں وہ بڑی سہولت سے بنا دیتا ہو، اس اعتبار سے وہ کمتر یہ زیادہ ہو، اس کو کسی چیز کی تکلیف میں کوئی زحمت نہیں ہوتی. بنیادی طور پر اگر کوئی درجہ بندی ہو سکتی ہے تو صرف اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ بھی کائنات میں بنایا ہے، یہ سارا یہ اس کا اسٹف کہیں باہر سے نہیں آیا. کوئی باہر آئی نہیں یہاں سے اسٹف آتا. تخلیق کے اجزاء کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں. یہ سب اللہ ہی کی صفات ہیں جس کا اظہار ہو رہا ہے. یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے، یعنی اگر میں اس کو زیادہ ایبسٹریکٹ سے نکال کر کانکریٹ مثال سے عرض کروں تو ایک مصور اگر تصویر بنائے گا تو اس میں جتنے رنگ اس کے پاس ہوں گے وہی رنگ بھرے گا نا. وہ کوئی ایسا رنگ تو نہیں ڈال سکتا جو اس کے پاس ہے ہی نہیں. جو رنگ موجود ہے اسی کی کمبینیشن سے کوئی نیا رنگ بن جائے اور بات ہے، لیکن کوئی ایسا رنگ کہ جو نہ اس کی کمبینیشن سے بنتا ہو وہ اس میں ڈال سکتا ہی نہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ تمام تر خیر ہی خیر. وہ جب کائنات تخلیق کرے گا تو جس چیز کو بھی خلق کرے گا وہ خیر ہی ہو سکتی ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا. اب یہ بحث اور زیادہ وہ ہو جائے گی کہ پھر یہ شر آیا کہاں سے، لیکن اب زیادہ فلسفے میں الجھ کے آپ حضرت روزانہ زحمت دیتا رہتا ہوں تو میں زیادہ زحمت کا بحث نہیں کروں گا. لیکن یہ کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اپنی صفات سے ہی بنایا ہے. تو جو اب اس میں درجہ بندی اگر ہو سکتی ہے تو ہمارے وجود کے حوالے سے کوئی درجہ بندی نہیں ہوگی. یہ درجہ بندی ہوگی اللہ کی صفات کے حوالے سے. جو جتنا زیادہ صفات الہی کا مظہر ہے اس اعتبار سے وہ بہتر ہے. یعنی جہاں صفت الہی کا صرف ایک گوشہ نظر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ کمتر ہے. جہاں دو صفات نظر آ رہی ہوں تو اس سے برتر ہوگا. انسان بہترین اس لیے ہے کہ یہ کم و بیش اللہ کی بیشتر صفات کا مظہر ہے. اس کی ذات میں پوٹینشل کی حد تک، امکان کی حد تک اللہ کی تمام صفات موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کا اختیار، قدرت وہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، اس کی تخلیق بھی اس میں موجود ہے، اس کی صنائی بھی اس میں موجود ہے، اس کا رحم و کرم بھی اس میں موجود ہے. غرض جتنے بھی پہلو ہیں صفات الہی کے، سب سے زیادہ مظہر صفات الہی جو ہے وہ یہ انسان ہے. اور ان انسانوں میں بھی اگر کوئی ایسی ذات نظر آئے کہ جس کو جس گوشے سے دیکھا جائے اللہ ہی کی قوت نظر آئے، ہاتھ دیکھے تو اللہ کا ہاتھ دکھائی دے، چہرہ دیکھے تو اللہ کا چہرہ دکھائی جائے، تو پھر درجہ بندی کے اعتبار سے اس سے بلندر پھر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو اب ایسی صورت میں جب ہم مرد و زن کا موازنہ کرتے ہیں تو یقیناً قوت کی علامت ہے مرد، طاقت کی علامت ہے مرد. لیکن تخلیق جو اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یعنی جس کے اعتبار سے ہمارا وجود دنیا میں ہے، وہ اس کی صلاحیت تخلیق ہے، وہ عطا کی گئی ہے. تو عورت کو یہ صلاحیت عطا کی گئی ہے. اگر کوئی درجہ بندی کرنا چاہے، اب ہمیں نہیں معلوم
کہ قوت کا سرچشمہ ہونا زیادہ افضل ہے یا تخلیق کا سرچشمہ ہونا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے کہ تخلیق کی صلاحیت ہو۔ ہم معاشرے میں جب درجہ بندی کرتے ہیں تو جو جزوی طور پر جتنی بھی تخلیق کر سکتا ہے اسی اعتبار سے اس کو احترام اور عزت دی جاتی ہے۔ شاعر محترم ہے، شعر تخلیق کر سکتا ہے، ادیب محترم ہے اس لیے کہ ادب پارے تخلیق کر سکتا ہے، سائنسدان محترم ہے اس لیے کہ وہ سائنسی دنیا میں اپنے انکشافات کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ جہاں جوہر تخلیق پایا جاتا ہے وہ احترام کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو جب عورت کو اللہ نے تخلیق کا سب سے بڑا وسیلہ قرار دیا ہے تو اس حوالے سے سب سے زیادہ محترم ہے، وہ اپنے آپ کو کسی اعتبار سے کمتر نہ سمجھے، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ اور یہ احترام کے تقاضے تھے کہ اسلام نے یہ ضابطے بنا دیے کہ خبردار عورت کو کوئی تم اس طرح کی چیز نہ سمجھنا کہ ہر جگہ ہر مقام پہ آ جائے، جو جتنا محترم ہوتا ہے جتنا قابل عزت ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کتابوں کا ڈھیر ہو اور اس میں قرآن مجید ہو تو قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کر آپ باقاعدہ احتیاط سے بلند ترین جگہ پہ رکھتے ہیں۔ بس یہی احترام کا نتیجہ ہے جس کو ہم حجاب کہتے ہیں، جس کو ہم پردہ کہتے ہیں، یہ سب اس احترام کا تقاضا ہے۔ یہ جو اس کو گھر کے اندر کی ذمہ داری گئی یہ بھی اس کے احترام کا تقاضا ہے۔ بہرطور یہ جو ان اصولوں کے تحت زندگی گزاری گئی وہ زندگی ایسی تھی کہ جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کے آخری وقت پہ کہا تھا کہ جب رخصت ہو رہی تھی جناب سیدہ تو آخری مرحلے پر وصیت فرما رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ یا علی اگر مجھ سے کبھی کوئی خطا ہو گئی ہو تو اسے گزر فرمائیے گا۔ تو جناب امیر نے کہا تھا سیدہ تم نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے پسند کے خلاف ہو، جو ناپسندیدہ ہو۔ اتنی ذہنی ہم آہنگی میاں بیوی میں تھی، جناب خدیجہ میں اور جناب رسول میں ہم نے وہ ہم آہنگی دیکھی تھی، اور اس کے بعد جناب سیدہ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام میں وہ مزاج کی ہم آہنگی دیکھی گئی، جہاں مزاج علی کو سیدہ سمجھتی تھی اور علی کے مزاج کو سیدہ سمجھتی تھی۔ اب مزید تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بعد رسول حالات ہوئے ہیں اس میں پہلا نشانہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ جناب سیدہ تو بعد میں بنی ہے نا نشانہ، پہلا نشانہ علی کی ذات ہے کہ اب وہ جن لوگوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پورا عرب گردن جھکانے کے اوپر آمادہ ہو گیا ہے تو اگر علی کی گردن بھی جھک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی گردن اپنے سامنے جھکا لی ہے۔ بعد میں یہی خواہش بہت برہنہ ہو کر ہمیں یزید کے انداز میں نظر آئی ہے۔ وہ جو حسین سے بیعت چاہ رہا تھا ویسے ہی تقاضا علی سے کیا جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ بہت سے پردوں میں لپٹی ہوئی باتیں تھیں کہ آپ مسجد میں آیا کیجئے، ہمارے پاس آ کے بیٹھا کیجئے، یہ ابتدا تھی بیعت کے تقاضے کے لیے۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب سے یہی تقاضا بیعت کے لیے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور دروازے پر یہ اصرار ہے، بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کہ جہاں میاں بیوی کے اس ربط کے قربت کا آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ جب جناب امیر علیہ السلام گھر میں ہیں، کچھ اور حضرات بھی گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، کچھ یوں سمجھیے کہ خاندان بنی ہاشم کے کچھ افراد ہیں، کچھ ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اس گھر کے اندر اس وقت مقیم ہیں۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس ہیں، زبیر بن العوام جو بعد میں جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں نظر آتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک جناب امیر علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہو رہے ہیں، اور وہ بھی گھر کے اندر موجود ہیں۔ کچھ اور گھر کے کچھ افراد ہیں جو علی کے گھر میں اس وقت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت دروازے پہ للکار ہوتی ہے کہ جو کچھ جتنے گھر میں ہیں ان کو نکالا جائے۔ جناب سیدہ دروازے کی پشت پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا بات ہے، تو اس کے اوپر فوراً صدا سنائی دی کہ جتنے افراد گھر میں ہیں ان سب کو نکالو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اس پر جناب سیدہ نے کہا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسنین ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ تو جواب میں کہا گیا کوئی ہو ہمیں جلانے میں دلیل نہیں ہے۔ بس یہ جملے، یہ مکالمے، اکثر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب امیر تھے تو جناب سیدہ کو جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جناب سیدہ دروازے پہ آئے ہوئے ایک آدمی کے سوال کا جواب دے رہی ہیں۔ گھر میں کسی نے بھی ناک کیا ہو
تو جو آدمی بھی دروازے کے قریب ہوگا وہ چلا جائے گا۔ وقوع اتنی تیزی سے ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام یا کسی اور کے نکلنے کا بھی موقع نہیں آیا تھا۔ ہوا کیا کہ جناب سیدہ دروازے کی پشت پہ کھڑی تھی، ایک گستاخ کے پیر آگے بڑھے، دروازے کو اس قوت سے لگے کہ کمزور دروازہ ٹوٹ گیا۔ اب جناب سیدہ کا جسم ہے، اس کے اوپر پڑا ہوا دروازہ ہے، آنے والا اس دروازے پہ پیر رکھتا ہوا اس گھر میں داخل ہو گیا، جس گھر میں فرشتے اجازت لے کے آتے تھے، وہاں داخل ہو گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد اب جناب سیدہ جس وقت غشی سے آنکھ کھلی ہے تو منظر بدل چکا ہے، اب باہر ہجوم نہیں ہے، لیکن اس دوران میں اتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک غلام نے، کنفس نام تھا، حضرت عمر سے تعلق تھا اس غلام کا، اس نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی کہ اس کا اثر جناب سیدہ پر اپنے انتقال تک باقی رہا۔ اس نے تازیانے کا ایک ایسا وار کیا تھا کہ آپ کا دائنا ہاتھ مستقل طور پہ شل ہو گیا۔ اپنی آخری مناجات میں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ خدا بندہ تو جانتا ہے کہ اب یہ ہاتھ تسبیح ادا پڑھنے کے قابل نہیں رہ گیا، یہ ہاتھ سے تسبیح میں نہیں پڑھ سکتی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جب جناب سیدہ نے غشی سے آنکھیں کھولی تو ایک مرتبہ منظر بدل چکا ہے، اب نہ وہ آوازیں بلند کرنے والے ہیں، نہ گھر کے اندر علی موجود ہیں۔ حیران ہو کے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ چلا علی کے گردن میں رسی ڈال کر ان کو مسجد کی طرف لے گئے ہیں۔ اس مرحلے پر بس جناب سیدہ کو ایک مرتبہ یوں کہیے کہ جلال آیا، گھر میں گئی، جا کے وہ پیراہن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا وہ لے کے اور باہر آ گئی، اس کو سر پہ ڈالا اور کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا، اور ہمارے ساتھ آپ کا کفن کی تری ابھی ختم نہیں ہوئی، نمی ختم نہیں ہوئی لباس کی جو آپ جس میں آپ کو غسل دیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ کہہ کے جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے فریاد کرتے، ہاتھ کا اٹھانا تھا۔ جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں قسم کھا کے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبی کی دیواریں اپنی جگہ سے اوپر اٹھ گئی، قبر رسول شگافتہ ہو گئی ہے اور جس میں رسول قبر سے باہر آ رہا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کے میں ایک مرتبہ حیران تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کیا والا سلمان جاؤ سیدہ سے کہو کہ منشاء عزتی یہی ہے کہ ہم ان ساری کیفیتوں کو برداشت کریں، اس مصیبت کو برداشت کریں۔ جب جناب سلمان نے جا کے فریاد کی، جناب سیدہ نے اس وقت بد دعا کا ارادہ بدل دیا۔ بس امین محترم اس مرحلے پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ بد دعا کی ایک اور منزل تھی۔ ایک موقع تھا کہ جناب زینب جو کوفے کے بازار سے گزر گئی، ابن زیاد کے دربار سے گزر گئی، شام کے بازار میں پتھر کھا لیے، لیکن جب یزید کے دربار میں لے جانے کی بات ہوئی تو جناب زینب پر نہ معلوم کیا کیفیت تاری ہوئی۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا فضا جا کے ان سے کہہ دو، شمر سے کہہ دو کہ ہمیں دربار میں نہ لے جائے، سب کچھ کر چکا، اتنے ظلم ڈھا چکا، اب دربار میں نہ لے جائے، اور اگر دربار میں لے ہی جانا ہے تو کم از کم چادریں دیتے کہ وہ سر ڈھانپ لے۔ شمر تک پیغام پہنچا، شمر نے کہا جا کے زینب سے کہہ دو کہ اب وہ کوفے کی شہزادی نہیں ہے، ہماری قیدی ہے، ہم جس طرح دل چاہے گا لے جائیں گے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ زینب کو جلال آ گیا تھا، آواز دی کہ رقیہ ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، سکینہ ادھر آؤ، یہ ہمیں بے بس سمجھتے ہیں، آؤ میں بد دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ ہاتھ اٹھائے تھے کہ لوگ کے نیزہ پہ سر حسین نظر آیا، دیکھا دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دکھ کو بھول گئی زینب بھیا کہ علی اکبر کی جوانی یاد آ گئی، عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے۔ حسین نے کہا نہیں بہن، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے چاہتے ہیں لے جاؤ، چلی جاؤ، اس لیے کہ تم نے بد دعا کر دی تو پھر امت مسلمہ کی بخشش کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی۔ سننا تھا، سر جھکا لیا زینب نے، سید سجاد آؤ،
آؤ تم مجھے سہارا دو میں تمہیں سہارا دوں گی. زینب پہ کچھ بھی گزر جائے زینب اب فریاد نہیں کرے گی. زینب اپنے نانا کا دین بچانے کی پوری کوشش کرے گی. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما. ہمارے گناہ نے سنی اور مجھے اپنا آپ فرما. صراط مستقیم پر